تمہارا لباس، تمہاری وضاحت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے وحشت کا ذریعہ نہ ہو، تمہیں دیکھ کر بھی لوگوں کو اچھا لگے، بھلا لگے، تمہاری حیات ترکیبی بھی ایسی نہ ہو۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور اس کے بال بڑے ہوئے تھے اور ان کو تیل بھی نہیں لگا ہوا تھا، بکھرے ہوئے تھے، تو آقا کریم نے دیکھ کے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، اگر تم میں سے کوئی بال رکھے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے ان کو سنوار کے رکھے، اچھا لگے، بھلا دکھائی دے۔ یعنی دکھنے میں تم اچھے لگو، بولنے میں اچھے لگو، رویوں میں اچھے لگو، تمہارے قریب سے گزرے تو تمہارے بدن سے پھوٹتی خوشبو سے اس کو راحت پہنچے، نہ کہ بدن سے نکلتی ہوئی بدبو سے اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو دین اس قدر لطیف مزاج کا حامل ہے، تو اس دین میں کیسے ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہوں، ایک دوسرے کی دستاریں پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے کھینچ رہے ہوں، ایک دوسرے پر خود کش حملے کر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اپنے بدن پہ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس کر کے بکھرتے ہوئے لاشوں پر جشن منا رہے ہوں، گالی گلوچ کا تصور ہم دین قرار دے دیں اور اس معاشرے کے اندر تلخیاں بھر دیں اور ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے الاؤ روشن کر دیں اور ماحول کے اندر غلاظت ہی غلاظت پھیل جائے۔ ہمارا دین نرم دین ہے، ہمارا دین محبتوں کا دین ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے تو اتنے گرد جو آپ کے لوگ جمع ہوئے ہیں کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ یہ آپ کے خلق کی کرشمہ سازی ہے، یہ آپ کے بدن سے پھوٹتی ضیائیں اور محبتوں کی مہک ہے کہ اتنے لوگ پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے وجود کو مؤثر بنائیں، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، کبھی بھی اپنی سوچ کو منفی نہ ہونے دیں۔ جب انسان منفی سوچوں کے حصار میں آ جاتا ہے تو اس کے اثرات پھر اس کی گفتگو میں جھلکنے لگتے ہیں، اور جب گفتگو انسان کی منفیت سے بھری ہوتی ہے، تلخیوں سے بھری ہوتی ہے، اور یہ چیز پھر آہستہ آہستہ اس کے رویوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ رویے پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جاتے ہیں، اور وہ عادت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور کسی شخص کے بارے میں جب رائے دی جاتی ہے تو اس کی ان عادات کی وجہ سے اس کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو اس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے، تو اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اپنی سوچ کو خوبصورت رکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے آپ کا دل نرم، رقیق، محبت سے بھرا ہوا، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر الفت اور پیار بھرا ہوا۔ ایک جنازہ گزرتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعصف کا اظہار کرتے ہیں، تو کسی نے کہا حضور یہ تو کسی کافر کا جنازہ ہے، تو کہا کہ مجھے اس بات پہ افسوس ہوا ہے کہ یہ کافر ہو کے کیوں مرا، کاش کہ یہ ایمان قبول کر لیتا۔ تو کافروں کے لیے بھی دلوں کے اندر یہ جذبات اور یہ محبت کہ کاش کہ وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ نفرت گناہ سے ہے، نفرت گناہ گار سے نہیں ہے۔ تو جب گناہ سے نفرت ہوگی، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوگی، تو پھر گناہ گار کے وجود سے گناہوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، نہ کہ ہم جو ہے وہ گناہ گار سے دور ہونے کی کوشش۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہماری شخصیت کو خوب